ابلیس کی حکمت عملی۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ابلیس کے حملوں سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب ہم جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہوں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یہ خاص اصول بیابان میں یسوع کی آزمائش سے ملتا ہے، اور یہ دلچسپ ہے کہ جیسا کہ آپ متی یا مرکز یا لوکا میں مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں تو آپ کو مختلف اصول ملتے ہیں۔ آپ یہ مختلف اصول اس مخصوص تجربے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں متی میں ہمیں ایک اصول ملتا ہے جسے ہم کلام پاک کے اس حوالے کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ اور اصول میرے خیال میں متی کی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اور اصول میرے خیال میں متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان سے اخذ کیا گیا ہے، اور میں نے اسے کلام کی قوت کہا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آزمائے جاتے ہیں تو ہمیں یسوع کی مثال پر عمل کرنا چاہیے، اور ابلیس کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے کلام پاک کا استعمال کرنا چاہیے۔ یاد ہے ابلیس کتنی مرتبہ یسوع کو آزمانے کے لیے آیا؟ 3 بار۔ یسوع نے کیا کہا؟ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ ابلیس کو شکست دینے کے لیے کلام پاک کی قوت۔ تاہم مرکز میں آپ ایک اور اصول دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کلام کی خوبصورتی ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس ایک جیسے واقعات ہیں، لیکن پھر بھی آپ مختلف اصول دیکھ سکتے ہیں۔ مرکز کی معرفت انجیلی بیان میں بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہے۔ میں پکارتا ہوں ہمارے عظیم سردار کاہن یسوع مسیح کو۔ جب ہم گناہ کرنے کے لیے آزمائے جاتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت میں تسلی ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا عظیم سردار کاہن ہے، جو ہمارے سامنے آنے والی ہر آزمائش کو پہچان سکتا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط میں ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہر طرح سے آزمایا گیا جیسا کہ ہم آزمائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں بیابان میں وہ واقعی ایسے طریقوں سے آزمایا گیا تھا جو بیان بھی نہیں کیے گئے۔ لیکن جب ہم لوکا کی معرفت انجیل میں دیکھتے ہیں تو میں اس اصول کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ابلیس کے حملوں سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب ہم جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہوں۔ اور پھر اگر آپ اس حوالے پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے جسے میں یسوع کی انسانی کمزوریاں کہتا ہوں۔ اور یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح القدس کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ یہ مشکل ہے، یہ سمجھنا مشکل ہے۔ آزمائش کے 40 دن۔ اب ہم کچھ مخصوص طریقے دیکھتے ہیں جن سے وہ آزمایا گیا تھا، لیکن ان 40 دنوں کی آزمائش کے بارے میں سوچیں۔ یہ سب سے بالاتر ہے کہ وہ اس سب سے گزرا۔ غور کریں، لکھا ہے کہ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ یہ غیر معمولی بیان ہے۔ اسے 40 دن بعد بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اس کی کمزوری کو بھوک کے طور پر لیتا ہے، اور اسے پتھر کو روٹی میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرنے پر اکساتا ہے۔ اور ظاہر ہے یسوع نے جواب دیا جیسا کہ ہم متی رسول کی معرفت انجیل سے جانتے ہیں، اور کہا یہ لکھا ہے، اور وہ کلام سے ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں کمزوری کا مخصوص حصہ دیکھتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق عام کر سکتے ہیں کہ ابلیس ہماری کمزوریوں سے بھوک سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب غور کریں کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان سب کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یسوع کو ابلیس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے ابلیس کا مقابلہ بہت منفرد انداز میں کیا۔ میرا مطلب ہے اس نے واقعی ہی ابلیس کا مقابلہ کیا۔ اس نے حقیقت میں شیطان کا آمنا سامنا کیا۔ ہم یہ سب نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے یہاں ایک بہت ہی مافوق الفطرت اختلاف چل رہا ہے۔ در حقیقت آج بھی یہ اصول ہم پر لاگو ہوتا ہے، اور ان ابلیس کے حملوں کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ خیر، دوسرے انجیل لکھنے والوں کے مطابق قیامت المسیح کے بعد، یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد، روح القدس کے آنے کے بعد کلیسیا کا جنم ہوا۔ رسولوں نے ابلیس کی قوت کو پہچان لیا۔ غور کریں کہ پطرس نے کیا لکھا۔ اس نے ہمیں یہ آگاہی دی، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ در حقیقت علامتی طور پر اس کا مطلب یہ ہے، اور اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اب ہم اسے یسوع کی طرح نہیں دیکھ سکتے، شاید ہم اس سے بات نہ کریں اور اس کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کریں جیسے یسوع نے کی۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرنا خطرناک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ اور جیتا ہے، اور وہ اس دنیا کے نظام میں ہمارے ارد گرد نظر آنے والی ان تمام چیزوں سے ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو جو واقعی بہت سے معاملات میں ابلیس کے اختیار میں ہے۔ اور پولس نے افسیوں میں اس کے خلاف خبردار کیا جب اس نے یہ کہا، وہ ہمیں ایک وسیع تر تصویر دکھاتا ہے۔ افسیوں کے لیے اس کی ہدایات پر غور کریں۔ ویسے افسس کے لوگ ایک جادوگرانہ ماحول میں پلے بڑھے، اور یاد رکھیں کہ جب ان میں سے بہت سے ایماندار مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے حقیقتاً اپنی جادو کی کتابوں کو جلا دیا۔ انہوں نے افسس کی مرکزی سڑک پر ان کو جمع کر کے جلایا تھا۔ اگر آپ اعمال کی کتاب پر واپس جائیں تو میں نے ایک وقت میں حساب لگایا کہ انہوں نے اس مرکزی سڑک پر تقریباً $5 ملین کی کتابیں جلا دی تھیں۔ آج کی معیشت کے حساب سے تقریباً 6 یا 7 ملین ہوں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا الاؤ تھا۔ چنانچہ یہ لوگ جادوگری چھوڑ کر ایمان لائے ہوں گے، وہ جادو اور شریر ابلیس کی عبادت سے تبدیل ہوئے تھے۔ اور اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پولس کا کیا مطلب تھا جب اس نے ان سے کہا کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ افسیوں 6 باب 11 آیت پر غور کریں۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ ابلیس کے منصوبے، ویسے یسوع نے اسے جھوٹا کہا، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ سچائی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک منصوبہ ساز ہے، وہ شریر ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور یہ خاص طور پر ان ثقافتوں میں سچ ہے جہاں لوگ ابلیس کی عبادت کرتے ہیں اور اس قسم کے ماحول سے تبدیل ہو کر نکلتے ہیں۔ در حقیقت وہ ابھی تک زندہ اور جیتا ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک جسے وہ ہماری زندگیوں میں ڈھونڈتا ہے، چاہے ہم کہاں سے بھی ہوں، ہمارے ایمان اور پختگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہماری کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق اس تصور سے ہے جس اصول پر ہم نظر ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا اسے استعمال کرنے کے لحاظ سے عکاسی سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے کمزور لمحات ہیں جب ابلیس اور اس کا گروہ ہم پر بطور ایماندار حملہ کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ واضح ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے اکثر نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ جب ہم جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ابلیس اس کی تلاش کرتا ہے۔ جب ہماری جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، یسوع کی طرح ہم بھوکے ہوں، جب ہم جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور عام طور پر جب ہم جسمانی طور پر تھکے ہوتے ہیں تو جذباتی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات جب ہم خصوصاً جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، کیا ابلیس یہ جانتا ہے؟ یقیناً وہ جانتا ہے۔ وہ اسی وقت ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، یا جب ہم روحانی طور پر ناپختہ ہوں۔ ویسے پولس رسول نے روحانی پیشواؤں کے تعلق سے ایک بہت ہی مخصوص تنبیہ کی تھی، اور خاص طور پر یہ کہ ہمیں نو مریدوں کو اس وقت تک اختیار اور قیادت کے عہدوں پر نہیں رکھنا چاہیے جب تک وہ واقعی روحانی طور پر بالغ نہ ہوں۔ غور کریں کہ اس نے تموتیس 3 باب میں اہلیت کے لحاظ سے کیا لکھا۔ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے۔ کیوں؟ کیونکہ نو مرید ایک بہت ہی خاص طریقے سے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تکبر، ہم سب کمزور ہیں، لیکن جب آپ نو مرید ہوتے ہیں تو خاص طور پر آپ تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا نہیں کہا، خدا نے پولس رسول کے ذریعے یہ کہا، نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے۔ ابلیس کو آسمان کی بادشاہی سے کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی مانند بننا چاہتا تھا۔ دیکھیے، تکبر ابلیس کے زوال کی جڑ تھا، اور اس لیے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے راستے پر لے جانا پسند کرتا ہے۔ پولس رسول نے مزید کہا، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ دیکھیں، ابلیس کمزوریوں کی تلاش میں ہے، اور ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اصول، جو میرا یقین ہے کہ یسوع کے تجربے اور اس کی آزمائشوں سے اخذ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ابلیس کے حملوں سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب ہم جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہوں۔